دوستو علامہ مجلسی باحوالہ علی بن ابراہیم قمی رقم دراز ہے کہ جس وقت حضرت ہود علیہ السلام کی بد دعا سے قحط نے زور پکڑ لیا، کسی ملک کے ایک گروہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی خواہش کی۔ چنانچہ وہ گروہ انتہائی پریشانی کی حالت میں حضرت ہود علیہ السلام کے مکان پر آیا اور دق الباب کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک سفید سر اور ایک یک چشم عورت برآمد ہوئی۔ اس گروہ نے اس سے پوچھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ انہیں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قحط زدہ ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام سے درخواست کریں کہ وہ دعا کرے اور خشک سالی اور قحط دور ہو جائے۔ اس عورت نے جواباً کہا کہ ہود علیہ السلام میں اگر یہ صلاحیت ہوتی تو وہ خود اپنی زراعت کو خشک ہونے سے کیوں نہ بچا لیتے۔ ان لوگوں نے کہا خیر اس بات کو جانے دو، ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں مقام پر ہیں اور اپنے کھیتوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس جگہ پہنچے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دعا کی اور کہا کہ جاؤ تمہاری مصیبت ٹل گئی ہے۔ وہ رخصت ہو کر جانے سے پہلے عرض کرنے لگے کہ اے حضرت، ہم لوگ جب آپ کے مکان پر پہنچے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے آپ کے خلاف اس طرح کی بات کی تھی، آخر وہ کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے۔ ان لوگوں نے تعجب اور حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ اے حضرت، یہ برائی کیوں کر رہی تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے جتنے مومن بھی پیدا کیے ہیں ان سب کے لیے ایک نہ ایک دشمن ضرور ہے جو اسے اذیت دیتا ہے۔ میری بیوی میری دشمن ہے جو میرے لیے باعث اذیت ہے۔ سنو، میں اس کی طویل عمر کی دعا کرتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے پھر پوچھا کہ جب کہ وہ آپ کی دشمن ہے تو آپ اس کے طویل عمر کی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میرا دشمن میرے قبضہ میں ہو۔ الغرض قحط نے شدت اختیار کر لی اور ایسی حالت ہو گئی کہ کسی ایک کے بھی بچنے کا امکان نہ رہا، تو ان لوگوں نے اپنی روایات سابقہ کے مطابق مکہ جا کر دعا کا پروگرام مرتب کیا۔ مکہ میں اس وقت کعبہ محترمہ اگرچہ ظاہر اور نمایاں نہ تھا، لیکن اس مقام پر ایک سرخ ٹیلہ موجود تھا اور وہی لوگوں کا مشکل کشا سمجھا جاتا تھا، قطع نظر اس سے کہ وہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کس مسلک پر گامزن ہیں، خدا کو مانتے ہیں یا بت پرستی کرتے ہیں، اور خدا بھی ان کی سن لیتا تھا۔ بنابری ان لوگوں نے معززین کا ایک وفد مرتب کیا اور فیصلہ کیا کہ یہ لوگ وہاں جا کر معاذ بن بکر شریف مکہ اور رئیس قوم کے ہاں قیام کریں اور عذاب کے ٹلنے کی دعائیں مانگیں۔ وہاں اس زمانہ میں املاک یا املیک بن لاد بن سام کی اولاد آباد تھی جنہیں امالکہ کہا جاتا تھا۔ معاذ بن بکر اسی قوم کا سردار تھا اور یہ سب بھی قوم عاد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ جب اپنی منزل سے جو باروایت طبری مکہ سے 3 دن کی راہ پر تھی روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے اور معاذ بن بکر رئیس مکہ نے ان کی آؤ بھگت کی تو یہ بہت خوش ہوئے۔ شریف مکہ نے ان کی خاطرداری کے لیے اپنی روایات کے مطابق بڑا اہتمام کیا، بہترین کھانے اور عیش کے تمام اسباب کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے بہترین لڑکیاں اور ان کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے بہترین گانے والیاں مقرر کر دی۔ انہیں جب بہترین چیزیں نصیب ہو گئیں تو یہ لوگ اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھے اور شب و روز عیش و عشرت میں گزارتے رہے، یہاں تک کہ 1 ماہ یا 3 مہینے گزر گئے۔ ان کی موجودہ حالت سے رئیس مکہ بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن وہ اصول مہمان نوازی کے مطابق کچھ بول نہ سکا۔ اسے اس امر کا دکھ تھا کہ قحط میں مبتلا لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اور ان کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ دعا کریں گے اور ہماری بلائیں ٹلیں گی، لیکن یہاں کچھ اور ہی رنگ ہے۔ نہ کوئی ان لوگوں کو یاد کرتا ہے، نہ دعا کے لیے حرم مقدس کی طرف جاتا ہے۔
آخر کار اس نے کچھ اشعار کہے جو قوم عاد کی حالیہ حالت سے متعلق تھے اور جن میں طلب باراں کے لیے نمائندوں کو بھیجنے کا ذکر تھا، اور ان اشعار کو گانے والیوں کے حوالے کر دیا۔ گانے والیوں نے جب حسب معمول ان کے سامنے گانا شروع کیا تو اس سلسلہ میں شریف مکہ کے اشعار بھی پڑھ دیے۔ ان اشعار کو سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب ہوش میں آ گئے، آپس میں کہنے لگے کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ آخر کار ندامت نے ان کی گردنیں جھکا دی اور یہ لوگ دعا اور قربانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب یہ مقام کعبہ کی طرف چلے تو باروایت روضۃ الصفا مرشد بن سعد جو تکیہ میں تھا اور باروایت تبری مرصد اور لقمان جو چھپے ہوئے مسلمان تھے، کیر بن عمرو سے کہنے لگے کہ سنو، جب تک تم خدا کے رسول کو نہ مانو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، چاہے تم دعا میں زمین اور آسمان کے کلابے ہی کیوں نہ ملا دو۔ پھر اس سے متعلق کچھ اشعار بھی پڑھے جس سے قوم عاد کے نمائندوں کے سردار کیر بن عمر نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اس نے ان کو اپنی جماعت سے علیحدہ کر دیا اور خود مقام کعبہ پر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے گروہ سمیت خدا کو مخاطب کر کے بارش کی دعا کی اور قحط سے نجات کی درخواست کی۔ مرصد اور لقمان جو در پردہ مسلمان تھے، انہوں نے بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میرے مالک، ہم مسلمان ہیں اور ہماری قوم کافر ہے، اور کیر بن عمر وغیرہ انہی کے نمائندے ہیں۔ حضرت ہود کی تبلیغ کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ پالنے والے تو ان کی ایک نہ سن۔ آواز آئی کہ تم لوگوں کی دعا قبول ہو گئی، اور ایسا ہی ہوگا۔